بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جانوروں کو کون پسند نہیں کرتا؟ یقیناً آپ کو بھی کسی نہ کسی جانور کے ساتھ محبت ضرور ہوگی۔ بعض لوگ تو ان جانوروں یا پرندوں کو اپنے خاندان کا حصہ بھی بنا لیتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو ان کے ساتھ سوتے بھی ہیں۔ ایک عام بلی یا پھر کتے کے ساتھ ایک بستر پر سو جانا کچھ لوگوں کے لیے شاید کوئی بڑی بات نہ ہو، لیکن یہ بات اکثر اوقات سامنے آتی رہتی ہے کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ عجیب و غریب جانوروں کو بھی گھر میں پالتے ہیں اور ان کو بھی بالکل ویسے ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ ان کے گھر کی کوئی معصوم بلی یا پھر کوئی پرندہ ہوں۔ ایسی ہی اس لڑکی کی بھی داستان ہے، لیکن اس کی کہانی ایک خوفناک خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے۔ بے شک آپ اپنے پالتو جانور پر کتنی ہی پیار و محبت کیوں نہ لٹا لیں، وہ جانور جو کہ جنگل میں رہتے ہیں وہ اکثر اوقات اپنی اصلیت دکھا ہی دیتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ اس لڑکی کے ساتھ بھی ہوا جو کہ ہر رات ایک ہی بیڈ پر اپنے سانپ کے ساتھ سوتی رہی، لیکن پھر جو ہوا اسے دیکھ کر شاید ہی کوئی انسان دوبارہ سانپ کو پالتو جانور کے طور پر رکھنے کی بیوقوفی کرے۔ اور آج کی ویڈیو میں اسی بارے میں ہم ناظرین کو آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین گرامی، کہانی کی ابتدا تب سے ہوتی ہے جب یہ لڑکی ایک پالتو جانور کو گھر لانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ چونکہ یہ لڑکی خود کو بے حد یونیک اور خاص سمجھتی تھی، اس لیے وہ پالتو جانور کے طور پر بھی کوئی بلی، کتا یا طوطا گھر نہیں لانا چاہتی تھی، وہ کچھ انتہائی خاص چاہتی تھی۔ اس لڑکی نے ایسے عجیب و غریب پالتو جانوروں کے بارے میں بہت پڑھا اور انٹرنیٹ پر تقریباً ہر اس شخص کی ویڈیو دیکھی جس نے شیر، بھالو، ریچھ یا پھر اژدہا گھر میں پال رکھا تھا۔ آخرکار اس عورت نے ایک بڑے سانپ کو گھر میں لانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ عورت اپنے سانپ سے بے حد محبت کرتی تھی اور وہ جدھر بھی جاتی اس سانپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی، حتیٰ کہ یہ دونوں اکٹھے سوتے بھی تھے۔ یہ اژدہا جو کہ تقریباً 16 فٹ کا تھا، ہر رات اس لڑکی کے گرد لپٹ جاتا اور تقریباً اس کے سارے جسم کو ڈھک لیتا، اور یوں یہ دونوں سو جاتے۔ جلد ہی یہ کام دونوں کی عادت بن گئی اور اب اس عورت کو نیند نہیں آتی تھی اگر اس کا پسندیدہ اژدہا اس کے ساتھ نہ ہوتا۔ اس کے دوست اور رشتہ داروں نے اپنی حیرت اور ڈر کو اس سے نہ چھپایا، کیونکہ ان کے لیے ایک 16 فٹ اژدہے کا ایک انسان کے ساتھ سونا نارمل بات نہیں تھی۔ ان نے اس لڑکی کو بارہا سمجھایا کہ تمہیں یہ سانپ نقصان پہنچا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ تمہیں مارنے کی کوشش کرے، لیکن وہ ہمیشہ ان کی باتوں کے جواب میں مسکرا دیتی اور ہنستے ہنستے کہتی کہ یہ سانپ تو میرا دوست ہے۔ دوستوں نے بھی اسے کہنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک بار اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے پالتو سانپ کا وزن کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ اس لڑکی نے غور سے یہ بات نوٹ کرنا شروع کر دی کہ یہ سانپ کتنا کھاتا ہے، اور تب جا کر اسے سمجھ آئی کہ یہ سانپ تو دن میں اب کچھ خاص نہیں کھاتا۔ ابھی کچھ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اس سانپ نے مکمل طور پر کھانا ہی بند کر دیا۔ بعض اژدہے کھانا کھائے بغیر 1 مہینے سے بھی زیادہ عرصہ گزار سکتے ہیں، لیکن اس لڑکی کے حساب کے مطابق اس کے پالتو اژدہے کی اس بھوک ہڑتال کو اب تقریباً 2.5 ماہ ہو چکے تھے۔ اس نے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور اس کی مالکن کو بہت پریشانی لاحق تھی۔ وہ یہ بات سوچ کر بہت پریشان ہو رہی تھی کہ وہ کیا کرے گی اگر اس کا پسندیدہ ترین سانپ کھانا نہیں شروع کرتا، کیونکہ یوں اس کی موت یقینی تھی۔ خوش قسمتی سے یہ جانوروں کا ڈاکٹر اپنے پیشے کا ماہر تھا اور اس نے فوراً سے ڈھونڈ نکالا کہ اس سانپ کے ساتھ اصل مسئلہ ہے کیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ لڑکی اس سانپ کے ساتھ سوتی ہے تو اس ڈاکٹر نے اس عورت کو یہ خوفناک خبر دی۔ اس نے اسے بتایا کہ اس سانپ نے کھانے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ یہ ایک بہت بڑے کھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک انسان کے ساتھ اتنا زیادہ وقت گزارنے کے باوجود اس سانپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس مالکن کو ہی کھا سکتا ہے۔ چونکہ ایک انسان ایک بڑا شکار ہوتا ہے، اس وجہ سے سانپ کو کم از کم کئی مہینوں تک بھوکا رہنا تھا تاکہ وہ اس بڑے کھانے کو کھانے کے لیے تیار ہو سکے۔ اس کی مالکن نے یہ بھی بتایا کہ اگر اس کو اس ڈاکٹر کی مدد نہ ملتی تو وہ کب کی اپنے اس اژدہے کا نوالا بن چکی ہوتی، اور عین ممکن تھا کہ اژدہا نیند میں ہی اس کو دبوچ لیتا۔ تب جا کر اس عورت کو معاملے کی نزاکت سمجھ آئی اور اب اس کو اپنے دوستوں کے تمام تر الفاظ یاد آ رہے تھے۔ آج تک اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا یہ پیٹ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ وہ تو اس کو ہی کھانے کی تیاریوں میں لگا ہے۔ یقیناً یہ کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہے جو کہ یہ بات سوچتے ہیں کہ ان کے جنگلی پالتو جانور نے ان کو آج تک نقصان نہیں پہنچایا تو آگے بھی نہیں پہنچائے گا۔ ناظرین محترم، تقریباً ہر سال لاکھوں لوگوں کو سانپ ڈس جاتے ہیں۔ WHO کے مطابق ہر سال تقریباً 54 لاکھ لوگوں کو دنیا میں سانپ کاٹ جاتے ہیں، جن میں سے تقریباً آدھے سانپ زہریلے ہوتے ہیں اور ان میں سے تقریباً 80,000 لوگ مر جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ اموات ہندوستان میں ہوتی ہیں۔
بعض جگہوں پر تو سانپ کو دیکھتے ہی مار دیا جاتا ہے، جبکہ بعض جگہوں پر لوگ سانپوں کو پوجتے بھی ہیں۔ اگرچہ ہم جیسا کوئی عام شخص ان سانپوں کو دیکھتے ہی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی بھی اس دنیا میں کمی نہیں ہے جو کہ ان سانپوں کو پکڑتے ہیں، یا پھر بعض تو ایسے بھی ہیں جن کے سانپ بھی دوست ہیں۔ ایسی ہی کہانی انگلینڈ کے رہنے والے ایک شخص کی بھی ہے۔ انگلینڈ کے شہر ہیمپشائر کا رہنے والا یہ شخص ڈین برینڈن سانپوں کو پالتا ہے اور حتیٰ کہ سانپوں کے ساتھ کھیلتا، کھاتا اور سوتا بھی ہے۔ اس کہانی کی ابتدا تب ہوتی ہے جب یہ 15 سال کا ایک لڑکا تھا۔ تب اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ اسے جانور بہت پسند ہیں اور وہ کسی جانور کو پالتو جانور کے طور پر رکھنا چاہتا ہے۔ ایک بچے کا کسی جانور کو پالتو جانور کے طور پر رکھنے کی خواہش کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اس لڑکے کا مطالبہ کچھ مختلف تھا۔ اس نے اپنے والدین سے کہا کہ اسے سانپ بہت پسند ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ایک سانپ کو اپنے گھر میں پالتو جانور کے طور پر رکھے۔ اس کے والدین نے جب اپنے بیٹے کی یہ خواہش سنی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان نے انکار کرنا چاہا، لیکن اپنے بیٹے کی ضد کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور آخر ان نے اسے ایک سانپ کو ایز اے پیٹ رکھنے کی اجازت دے دی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا یہ فیصلہ ان کو ساری عمر کا پچھتاوا دے جائے گا۔ ان کی اجازت دینے پر برینڈن اپنے گھر میں سانپ لایا جو کہ اس کا بہت جلد ہی دوست بن گیا، لیکن اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ اس سانپ کی اس کے ساتھ دوستی ہو چکی ہے۔ اس کا اب اس سانپ کے ساتھ اچھا وقت گزر رہا تھا اور اب اس کے دل میں مزید سانپوں کو اپنے گھر لانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اب وہ بڑا ہو چکا تھا، اس لیے اپنے والدین سے اجازت لینے کی بھی اسے کچھ خاص ضرورت نہیں تھی۔ اس نے کئی طرح کے سانپ اپنے گھر میں لائے، جن میں ایک اژدہا افریقن راک پائتھن بھی تھا۔ اس سانپ کو جب برینڈن اپنے گھر لایا تو یہ محض کچھ ہی دنوں کا تھا اور ابھی انڈے سے نکلا تھا۔ اب برینڈن تقریباً 31 سال کا ہو چکا تھا اور پچھلے 16 سالوں سے وہ سانپوں کو کامیابی سے پالتا رہا تھا۔ نہ صرف سانپ بلکہ اب اس کے گھر میں تقریباً 12 زہریلی مکڑیاں بھی موجود تھیں۔ ان کے علاوہ اس کے گھر کے اس چھوٹے سے بیڈ روم میں موجود سانپوں کی تعداد اب 10 ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کا ان سانپوں کے لیے پیار اور محبت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک عام شخص ان سانپوں کو دیکھ کر فوراً سے بھاگ جائے، لیکن اس شخص کو ان سانپوں سے کبھی بھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ اس کو معلوم تھا کہ اس کے کچھ سانپ اتنے بڑے اور طاقتور ہو چکے ہیں کہ محض اس کو جکڑ کر ہی مار سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان سے ویسے ہی برتاؤ کرتا رہا جیسے وہ اس کے اپنے بچے ہوں۔ حتیٰ کہ یہ شخص ان خطرناک سانپوں کو اپنی گردن کے گرد لپٹنے دیتا تھا۔ ان میں سے ایک سانپ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اب وہ احتیاطاً اس کو اپنی گردن کے گرد لپٹنے نہیں دیتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ سانپ کچھ حد تک غصے والا بھی تھا اور کب وہ کیا کر دے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو ایک دن اس کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ اپنے غصے کے باوجود میرے ساتھ بڑی ہی اچھی طرح پیش آتا ہے، لیکن چونکہ یہ اب بہت بڑا ہو چکا ہے اس لیے میں اس کو خود سے مناسب فاصلے پر ہی رکھتا ہوں۔ 25 اگست کی اس تاریخ رات اس گھر میں برینڈن اور اس کی ماں بھی موجود تھی۔ اس کی ماں نے بعد میں بتایا کہ اس دن وہ کچن میں موجود کھانا بنا رہی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کے کمرے میں کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز سنی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے بیٹے کے ہاتھ سے ایکسرسائز کرنے والا ڈمبل یا پھر کوئی اور چیز اس کے کمرے میں گر گئی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کا پتہ کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو آگے اس نے جو دیکھا وہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بے حس و حرکت فرش پر اوندے منہ پڑا ہے۔ اس نے اسے بہت بلایا لیکن وہ نہ بولا۔ اس کو ڈر لگا کہ کہیں اس کے بیٹے کو کچھ ہو نہ گیا ہو، اس لیے اس نے ایمبولینس کو کال کر دی۔ اسی اثنا میں اس نے دیکھا کہ وہی سانپ جس کے بارے میں اس کے بیٹے نے اسے بتایا تھا کہ میں اسے اب خود سے دور ہی رکھتا ہوں، اپنے پنجرے سے غائب ہے۔ اس نے اسے ادھر ادھر ڈھونڈا تو وہ اسے پاس ہی موجود ایک کمپارٹمنٹ کے نیچے چھپا ہوا ملا۔ اتنی دیر میں ایمبولینس بھی پہنچ چکی تھی اور ریسکیو والی ٹیم نے اس سانپ کو اٹھا کر واپس اس کے پنجرے میں ڈال دیا۔ انہوں نے برینڈن کو چیک کیا تو برینڈن کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور انہوں نے اس کی ماں کو بتایا کہ اس کا بیٹا اب اس دنیا میں موجود نہیں رہا۔ اس کی ماں کے لیے یہ صدمہ برداشت سے باہر تھا، لیکن ابھی یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کے بیٹے کی موت اسی سانپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کی لاش کو اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکے۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر کو یہ پتہ کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ اس شخص کی موت کا ذمہ دار یہی سانپ ہی ہے، کیونکہ اس شخص کے پھیپھڑے دباؤ کی وجہ سے پھٹ چکے تھے، حتیٰ کہ اس کی ایک پسلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے باقی جسم میں بھی دباؤ کی وجہ سے وینز کے پھٹنے اور سانس نہ لے پانے کے نشانات موجود تھے۔ اس کی موت کے بعد ایک ریپٹائل ایکسپرٹ نے اس کے گھر کا دورہ کیا اور اسے یہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ اس شخص نے سانپوں کو بڑی ہی اچھی حالت میں رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ عین ممکن ہے کہ اس سانپ نے جان بوجھ کر اپنے مالک کو نہیں مارا،
بلکہ وہ محبت سے ہی اپنے مالک کے گرد لپٹا، لیکن اس کی طاقتور گرفت کے آگے برینڈن کی ایک نہ چلی۔ اگرچہ برینڈن بھی سانپوں کی ڈیلنگ میں ایکسپرٹ تھا اور اسے پتا تھا کہ سانپ لپٹ جائے تو اسے کیسے واپس الگ کرنا ہے، لیکن آج بدقسمتی سے وہ ناکام رہا اور یوں اس کی جان چلی گئی۔ لیکن کسی سیانے کی بات ایک بار پھر سے سچ ثابت ہوئی کہ سانپ انسان کے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔